بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحت الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. کل ہی ایک واقعہ پڑھا گیا. اس آیت مجھے بہت اثر ہوا. وذلك جزاء من تزكى. یہ جزا ہے اس کی اور یہ بدلہ ہے اس کا. یہ تم عمل کرتے تھے، جو تم پاک ہوئے، نفس کو تم نے پاک کیا، برائیوں سے بچایا. ذالک جزاء من تزکا، اور یہ بدلہ ہے اس کا جو پاک ہوا. معلوم ہوا کہ پاک کل بنیاد یہی ہے. مجھے بہت اثر ہوا. کل ہی پڑھا گیا تھا. ذالک جزاء من تزکا. جزاء من عمل نہیں ہے یا اور کوئی تزکا. اسے تزکی کی کتنی اہمیت معلوم ہوئی. صرف عمل کافی نہیں، اس کے ساتھ ساتھ تزکیہ بھی ہونا چاہیے. نفس کی پاکی صرف ادائیگی نہیں ہے، بلکہ اس عمل سے نفس کا تزکیہ اور پاکی حاصل ہونا چاہیے. اس کی کوشش ہو کہ جو ہم ذکر کر رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، اس سے نفس کا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. سب میں تزکی ہے، خرچ بھی سب اس میں ہے. جو خرچ کرتا ہے اس لیے تزکی، مطلب تزکیہ کا بہت بڑا مقام ہے. جیسے تلاوت کا مقام ہے، تعلیم کا مقام ہے، تزکیہ نفس کو پاک کرنا یہ بھی ایک مقام ہے اور مقصود ہے. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین.
وہ نبی ایسا ہے جو تلاوت کرتا ہے. کیا عمدہ ایک ہی جگہ سب بیان فرما دیا. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، جو امت پر تلاوت کرتا ہے، سناتا ہے. تلاوت مطلب کہ تلاوت قرآن کا بھی ایک درجہ ہے، جیسے تعلیم درجہ تزکیہ، یہ تلاوت کا بھی ایک مقام ہے، جہاں سے سب سے پہلی چیز یہی فرمان ہے. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. کوئی آیت 11 پارے میں بڑے حضرت وقت سے پڑھتے تھے کہ تمہاری ہر حالت کو اللہ جانتا ہے. 11 پارے میں ہے. یہاں تک جب تم تلاوت کرتے ہو اس وقت بھی تم کو جانتا ہے. تلاوت کی تخصیص کیا ہے 11 پارے میں. بڑے ساتھ میں بیان، مجھے حافظ نہیں، میں جلدی بیان پڑھ نہیں سکتا ہوں. پھر ہر شان کو اللہ جانتا ہے. نبی کو کہا جا رہا ہے ہر شان کو اللہ جانتا ہے، اور جب تلاوت کرتے ہیں تو خاص طور سے جانتا ہے. تلاوت کا بڑا مقام ہے. اس بنا پر اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو حقیقی تلاوت کرنے کی توفیق دے، قلبی تلاوت کرنے کی توفیق ہے. صرف لسانی نہ ہو، صرف زبانی نہ ہو، سرسری نہ ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ اس تلاوت میں اللہ روح پھونک دے. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم. حضرت مولانا شیخ محمد صاحب تھے، اقطاب سراسا میں کہلاتے تھے تھانے محل میں. ان کے پاس ایک غیر گیا اور کہا کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن شریف میں اثر ہے. میں تو پڑھتا ہوں کوئی اثر نہیں ہوتا. پنڈت تھا، ہم لوگ پڑھتے ہیں کوئی نہیں اثر. کہتا میں پڑھتا ہوں. قرآن مجید بل عجیب وجہ، یہ پوری آیت ٹھیک ہے. میں کہا بس کرو مولانا، میں نے سمجھ لیا کہ قرآن میں تاثیر ہے. جیسے قرآن کی تلاوت یتلو علیہم آیاتہ، خود مستقل حضور کی خدمات اور جو فرائض تھے اس میں سے تلاوت بھی تھی. تو اس کو حضرت 11 پارے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ہر حال سے واقف ہے. یہاں تک کہ جب تلاوت کرتے اس سے بھی واقف ہے. یعنی تمام حالات میں خصوصی حالت تلاوت ہے. ان سب چیزوں کا نقطہ بہت وہاں تھا حضرت کیا بہت تلاوت کرتے ملتا ہے. یہ آیتیں پڑھی گئی وذالک جزاء من تزکیٰ، یہ جزا اس کی جو تم پاک ہوئے اس کی جزا ہے. یہاں کوئی عمل کا ذکر نہیں فرمایا. نماز تم نے پڑھا تب، تلاوت کیا تب، تم نے تزکیہ اپنے نفس کو پاک کیا، یہ اس کی جزا ہے. معلوم ہے کہ ان تمام اعمال کی غایت و غرض تزکیہ ہے. قد افلح من تزکیٰ وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم وموسیٰ. بار اللہ متوجہ فرما رہا ہے تزکیہ نفس کی طرف. فلاح ہر آدمی چاہتا ہے. یہ فلاح کا طریق کیا ہے؟ وہ تلاوت. قد افلح من تزکیٰ وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم. کوئی ہم نہیں بیان کر رہے ہیں، سب صحف میں آ چکا ہے. تورات میں بھی مضمون ہے، زبور میں بھی مضمون ہے، انجیل میں ہے، مذکور ہے. یہ قرآن میں نیا نیا مضمون نہیں ہے. نبی کے کلیات سب ایک ہوتے ہیں، جزیات میں تو فرق ہوتا ہے. توحید میں تو نہیں فرق. جو آدم علیہ السلام توحید، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم توحید. جو کلیات ہیں اس میں تمام انبیاء متفق ہیں. جزیات میں فرق ہے، وہ مواقع اور اوقات کے مسالے کی بنا پر ہوتے ہیں. مہاراج وذالک جب یہ پڑھا گیا تو مجھ کو بہت میں کہا مولانا سے کیا وذالک جزاء من تزکیٰ، یہ جزا ہے اس کا جو پاک ہوا. پاک ہوا معلوم ہے پاکی کے لیے اہمیت ہے. یہ سب جزا اس بنا پر ہے یہ تاکہ پاکی حاصل ہو، اللہ کے دل میں پاکی، اللہ کی محبت آئے، اللہ کی خشیت آئے. ذالک لمن خشی ربہ، جو اس کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتا ہے. یہ سب
پاکی ڈرنے سے ہے، نماز سے ہے، تلاوت سے ہے، ذکر سے. سب سے اہم چیز ذکر. شاہ عبد العزیز صاحب نے فرمایا کہ ذکر کی عجیب تاثیر ہے. ہر عمل کی تاثیر ہے مگر ذکر کی عجیب تاثیر ہے. تزکیہ نفس کے سلسلے میں ذکر سے بڑھ کے کوئی مؤثر نہیں ہے. ذکر اللہ کہتے ہیں ہر دوا کی ایک تاثیر ہے. دوائیں سب مفید ہیں، ہر دوا کی تاثیر ہے، مفید ہے. ذکر قد افلح من تزکا وذکر اسم ربی فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم وموسیٰ. دوستو بزرگو، اللہ ہم سب لوگوں کے نفوس کا تزکیہ فرما دے. اس کی طرف خاص توجہ لانی چاہیے. ہمارے دل میں حسد کا مرض ہے، کبر کا مرض ہے، طمع کا مرض ہے، تمام امراض ہیں. حضرت مولانا محمد عیسیٰ صاحب نے بھی تفصیل سلوک طے کیا ہے تو لکھا ہے سب کہ حضرت ابھی اس مرض میں ہوں، اس کا یہ علاج کرو. وہ ہو گیا، ترتیب ہوا، سلوک بالترتیب مولانا عیسیٰ صاحب کے مکتوبات میں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگ اس راستے کی فہم بھی عطا فرمائے، اس راستے کا نور بھی عطا فرمائے. ایسے ہم کے اعتقاد و عقیدت کرتے ہیں. وذالک جزاء، کتنا عمدہ اتنی جملہ ہے. میں نے فوراً بولا کہا بھائی نکالی تھی عجیب. وذالک جزاء من تزکا، یہ ذالک جزاء من صدا نہیں ہے، تلاوت کیا نہیں ہے، بلکہ تزکا جو پاک ہوگا. اگر تلاوت بھی ہو، پاکی نہیں ہوئی. تلاوت کرنے والوں کی کئی قسمیں ہیں، تلاوت کرنے والوں کی بھی کئی قسمیں ہیں. ایک آدمی وہ ہے جو تلاوت کرتا ہے، دل سے کرتا ہے، کہاں سے کہاں پہنچتا ہے. ایک وہ شخص ہے جو تلاوت تو اچھی کرتے ہیں، دل اس کا خالی گناہوں سے بھرا ہوا ہے. اس کی مثال نارنگی سے دیا ہے، اور بہت سے ہے، بہت زبردست ادب النبی ایک کتاب ہے مولانا حضرت عبدالعزیز خبری کی. کہتے ہیں کہ حضور نے جو تلاوت کرنے والوں کی تقسیم کیا ہے وہ نبی ہی کر سکتا ہے، دوسرا نہیں کر سکتا تھا. بہت لکھا ہے، بہت پسند تھی ایسی باتیں. یہ نبی ہی تقسیم کر سکتا ہے. کسی کی مثال نارنگی سے دیا، کسی کی مثال چھواری سے دیا، کسی کی مثال اندر سے دیا ہے ہی نہیں. حدیث ہے اس بنا پر ذالک من تزکا، یہ سب اس کے لیے ہے، پڑھنا، لکھنا، تلاوت، ذکر، لیکن نفس میں پاک کیا جائے. حسد ہے، حسد کو دیکھو پہلے کتنا تھا، اب کتنا ہے. کبر کتنا تھا. علم کہتے ہیں جیسے مال کے لیے غرور ہوتا ہے، علم کے لیے ہوتا ہے. ان العلم، علم کے لیے بھی غرور ہے. ہمارے حضرت فرماتے مجموع حق میں وہ ہے ان للعلم طغیان کما للمال. علم کے ان للعلم طغیان کما للمال. مجموع بیان میں علم کے لیے طغیان ہوتا ہے، سرکشی، جیسے مال میں ہوتا ہے. مال والا کو سب لوگ سمجھتے ہیں، علم میں غرور ہوتا ہے. اور پھر حضرت آگے بڑھاتے ہیں، وہ کہتا ہے پھر عبادت میں بھی غرور ہوتا ہے. عبادت کر کے غرور پیدا ہوتا ہے، اپنی عبادت پر نظر ہوتی ہے، اور بھی بہت سی لوگوں کی تذلیل، تحقیر، یہ سب سب راجع ہو جائے گا. اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. وذالک جزاء من تزکا، جزا اس کی جو تزکیہ کیا ہے، سب دیکھنا پڑھنا اسی لیے ہے تاکہ نفس میں سلامتی پیدا ہو. غور کرنا چاہیے. ہمارے حضرت ان ایام میں تو دن رات یہی رہتا تھا، وقت جا رہا ہے حاصل کرو. کوئی اپنے بچیوں سے بھی کہتا تھا، کہتے فرماتے تھے وقت جا رہا ہے، توجہ کرو، محروم نہ رہو بچیوں سے. ہم لوگ سے بھی کہتے تھے، اپنے لڑکیوں سے بھی کہتے تھے. ذالک جزاء من تزکا، یہ رمضان کا مہینہ ہے، یہ تزکیہ ہی کے لیے آیا ہے. قرآن تزکیہ ہی کے لیے آیا ہے، نبی تزکیہ ہی کے لیے آتا ہے. هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین. کہتے ہیں ذالک جزاء من تزکا، پاک ہوا وہ جس نے اپنے نفس کو پاک کیا.
اس کو میں نے کہا ذات دیکھو، تو پہلے اولو نے نہیں لکھا، انہوں نے لکھا، بہت تفصیل کے ساتھ لکھا ہے. پھر ان مومنین صالحین، پھر ان کا واقعہ ان کے بعد، پھر ان مومنین صالحین نے فرعون کے عذاب کے مقابلے میں احتیاط کرنے کی وجہ بیان کی. فرعون طرح طرح کے ظلم و ستم کرتا تھا، بنی اسرائیل پریشان، ہر طرح سے ان کو سزا دیا، ان کے بچوں کو قتل کیا، لڑکوں کو ذبح ہے کہ یذبح ابناءہم، یذبح ابناءہم، ان کے ابنا کو ذبح کرتا ہے. تو حضرت نے ادھر بلایا ہم لوگوں کو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ذبح کیوں فرمایا، یہ ذبح بھی کافی تھا. تو دیکھا تو مذہب الکرام آزاد کا ترجمہ دیکھا تو اس میں لکھا بے درے قتل کرتا تھا. یہ ذبح ابراہیم، اب دیکھیے تفصیلی مناسبت حضرت کی بھی ہمارے کہا یہاں مجرد کا سگا بھی کافی تھا، یہ ذبح کو فرمائے ذبح کسی. تو مولانا ابوالکرام نے کہا بے درے قتل کرتا تھا، یہ ترجمہ ہے. اللہ تعالیٰ تفسیر کو اشکال ہوا، ذبح کا لفظ کیوں کہا، یہ وہ کافی تھا، یہ ذبح ابناءہم فرماتے ہیں. بہرحال پھر مومنین صالحین نے فرعون کے عذاب کے مقابلے میں ایمان کو اختیار کرنے کی وجہ بیان کی. اس میں ذرا شک نہیں کہ جو شخص قیامت کے دن اپنے پروردگار کے سامنے مجرم اور باقی ہو کر حاضر ہوگا تو بلا شک اس کے دوزخ کا دائمی عذاب ہے. فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پھر ان مومنین صالحین کے لیے آگے آ رہا ہے فرعون کے عذاب کے مقابلے میں ایمان کو اختیار کرنے کے بارے میں بیان کی. اس میں ذرا شک نہیں کہ جو شخص قیامت دن اپنے پروردگار کے سامنے مجرم اور باغی ہو کر حاضر ہوگا بلا شک اس کے لیے دوزخ کا دائمی عذاب ہے. یہ جو یہ کر رہے ہیں ظلم و ستم بھی کر رہے ہیں، اس کا ان کو بدلہ ملے گا، دنیا ہی میں بدلے گا، اور آخرت میں تو عذاب جہنم ہے ہی ہے. فرماتے ہیں مجرم و باقی ہوگا تو بلا شک اس کے لیے دوزخ کا دائمی عذاب ہے، جس میں نہ وہ مرے گا اور زندہ رہے گا. کافی سمجھتے ہیں کہ ہم ایسے ہی چھوٹ جائیں گے، نہیں، سب کی گرفت ہونے والی ہے، سب کی پکڑ ہونے والی ہے، سب سے سوال ہونے والا ہے. تم نے کیا کیا، دنیا میں ہم نے بھیجا تھا، تم نے ہمارا کیا حق ادا کیا، اطاعت کا حکم دیا تھا، تم نے کتنی اطاعت کیا. سوالات ہوں گے اللہ کے، جس میں نہ وہ مرے گا وہاں اس کو کوئی راحت نصیب نہیں ہوگی. جہنم میں کوئی راحت نصیب نہیں ہوگی. اتنی دور چل رہی ہے، دیکھیے اتنی میں راحت نہیں رہتی، یہاں سے وہاں تک آنا اور وہاں سے کیا اس کی ایسی چیخ پکار کے کتنی دور سے سنائی پڑے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو عذاب سے بچائے. فہ ہے جہنم، جہنم کی فہ کا لفظ آتا ہے کہ جہنم کے گرم کو فہ جہنم، اس سے بھی پناہ مانگو. ہم کہتے ہوئے آئے کہ یہاں کا موسم الہ آباد کا ایک سے معلوم ہوتا ہے، وہاں بھی ایسی گرمی ہوگی. بالکل جہنم بالکل موسم ایسے ہی. لو الہ آباد کی مشہور ہے، ہم نے خود دیکھا، آدمی جاتا ہے تو مر جاتا ہے، الٹ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو یہاں کے لو سے محفوظ رہے اور وہاں کے لو سے محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ جس میں نہ وہ مرے گا اور نہ زندہ رہے گا وہاں اس کو کوئی راحت نصیب نہیں ہوگی. راحت کا کوئی سوال نہیں، راحت کا کوئی سوال نہیں. جنت ہے وہاں راحت ہی راحت ہے، دوزخ ہے وہاں کلفت ہی کلفت ہے. یہاں کی راحت تو اگر تم لوگ اعمال صالحہ کے ذریعے سے تم کو جو سکون ملا، اطمینان ملا نماز سے تراویح سے، یہی جنت میں داخلے کا سبب بنے گا. پھر راحت ہی رہے، دائمی راحت ہوگی، ہمیشہ عذاب ہی رہے. ہم اس کے عذاب سے ڈر کر ایمان لائے ہیں. پھر بنی اسرائیل نے کہا کہ ہم اس کے عذاب سے، جادوگروں نے کہا ہم اس کے عذاب سے ڈر کے ایمان لائے ہیں. پھر انہوں نے پوچھا تم کیسے عذاب لائے، جادوگر تھے تو
جس کے مقابلے میں تیرا عذاب ہے یہ قرآن ہے، ہر زمانے کے لیے ہے. ہر زمانے میں ایسی چیزیں پیش آتی ہیں جس میں اس کو پیش نظر رکھنا ہوگا. بنی اسرائیل کا واقعہ بہت زیادہ اس وجہ سے کہ بنی محمد کے حالات ویسے ہی اسی نسل قدم میں چلے. عموماً جو بنی اسرائیل پر جو حالات پیش آئے، شریعتیں رہے، تدبیری قوم نے جو کچھ کیا نہیں کیا، وہ بنی اسرائیل کے واقعات سے زیادہ امت محمدیہ کے واقعات میں تلتے ہیں. اس بنا پر اللہ تعالیٰ نے ان کے واقعات کو بکثرت بیان کیا ہے. بنی اسرائیل پورا قرآن بھرا ہوا ہے. اور جو شخص اس کے پاس ایمان لے کر آئے گا، جسے ایمان کے ساتھ نیک عمل بھی کیا ہے، یہ بھی دیکھیے ایمان کے ساتھ نیک عمل بھی کیے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے بلند درجے ہمیشہ رہنے کے مکانات ہوں گے. جو لوگ ایمان لائے جس نے ایمان کے ساتھ نیک عمل بھی کیے تو ایسے لوگوں کے لیے بلند درجے اور ہمیشہ رہنے کے باغات، اس کا استحضار، جنت کا استحضار. حضرت بہت فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ تو جنت کا سوال کر لیا کرو. وہ علماء بتاتے تھے ایک مرتبہ تو اللہ چاہتا ہے کہ جنت کا سوال ہو، اس سے خوشی ہوتی ہے. کوئی باپ کوئی لے جاتا ہے، پھل لے گیا اور چیزیں لے گیا، تو ماں کہتی ہے مانگو اس کو، تمہارے مانگنے سے وہ خوش ہوگا. وہ چیزیں جو لے آیا ہے، سنترا اور یہ لے آیا ہے، وہ ماں کہتی ہے کہ اس کو مانگو. وہ یہی چاہتا ہے کہ ہم سے مانگے تو ہم دیں. تو ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ جنت اور دوزخ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، وہ اس لیے بنایا ہے کہ دوزخ سے پناہ مانگو اور جنت کا سوال کرو. اللہ اس سے خوش ہوگا اور جنت بھی خوش ہوگی اور دوزخ بھی خوش ہوگا. کہ ہم چلو ڈرتے ہیں، یہ بھی ہے نا. پولیس کو دیکھ کر کے چورے پہ کھڑے تو ڈر گیا، اس کو پوچھو بھی نہیں. جہاں 3 آدمی کی سواری لے کے حضرت نہیں خود گئے، 3 آدمی سوار کے رکشے جاتا ہے اور دور سے دیکھتا ہے پولیس ہے، ایک اتر جاتا ہے، پولیس والا بھی دیکھتا ہے اور چلا جاتا ہے، اس کو نہیں پوچھتا. کہتے اس وجہ سے کہ اسے سمجھ لیا کہ ہم سے ڈرتا ہے، ہمارے قانون کس نے رعایت کیا، اس بنا پر چھوڑ دیتا ہے. کہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں ان کی رعایت، ان کا خوف، ان کی خشیت، ان کا ایسا یہ مثال خود انہوں نے دیا ہے کہ پولیس والا کھڑا رہتا ہے چوراہے پر، اگر رکشے پر 3 آدمی بیٹھتا ہے بہت جرم ہے. دیکھا اس نے کہ 3 آدمی آ رہے ہیں اور ایک آدمی وہاں اتر بھی گیا، تو وہ کبھی نہیں کہتا کہ 3 آدمی بیٹھا کے آئے ایک کو اتار دیا چلو جیل میں، کہتا کبھی نہیں کہتا. حضرت فرماتے ہیں کہ قوانین اسلام کی رعایت کرو، اس رعایت کی وجہ سے تم بخش دیے جاؤ گے. جرات نہ کرو، جرات کرنا یہ خود مستقل جرم ہے. قانون سرکار کا جب جرم ہے تو قانون الہی کا کیوں نہیں جرم ہوگا. اس بنا پر احکام الہیہ کے پاس و لحاظ رکھنا، ان کا ادب و احترام کرنا. ہم نے خود دیکھا ہمارا رمضان میں بعض لوگ اتنے بے ادب کھڑے ہو کے پانی پی رہے، ہم لوگ دکھلانے کے لیے. ہم کو کیا دکھاتے ہو، چلو جہنم ہے موجود پر پتہ چل جائے گا. خود دیکھا. ان نئے لوگ جو عادات یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ ہم ہی جنت کے چکر میں سب مصیبت ہے، وہ ہم ہی جنت. حالانکہ النار الجنت و النار مخلوقتان، جنت تو مخلوق ہے، موجود ہے، موہوم نہیں ہے، موہومتان نہیں ہے، بلکہ موجودتان مخلوقتان ہے. جنت بھی موجود ہے اور دوزخ بھی موجود ہے. اس بنا پر اس کا استحضار اللہ تعالیٰ ہم کو اللہم انی اسألک الجنہ وما قرب الیہ من قول عمل. اللہ ہم سوال کرتے ہیں آپ سے جنت کا، اس سوال کرنے کو اللہ پسند کرتا ہے. اللہم انی اسألک الجنہ کی جنت کو یہ مانتا ہے، جنت کا خواہش مند ہے، مجھ سے یہ طلب کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس مانگنے کو ایسے جنت میں بھیج دیں گے. اللہم انی اسألک الجنہ وما قرب الیہ من قول عمل. کہتے ہیں ایک سائل آیا حضرت کے ہاں، اس نے مانگا 10 روپیہ دے دیا. جو تھرمی دے دیا تو کہا ہم کو پرواہ نہیں ہے، نہ جنت کی پرواہ ہے. کہا دے ہمارے روپیے دے، لے لیے چھین لیا. اور کہا تم کو 10 روپئے کی پرواہ ہے اور جنت کی پرواہ نہیں، بھاگ نکل گئے یہاں سے. بہت تھرمی بھگا دیا اس کو. کہا بے ادب ہے یہ.
جب 10 روپے مل گیا تو کہا کو جنت کی پرواہ نہیں. کہا نالائق کو 10 روپے کی پرواہ ہے اور جنت کی پرواہ نہیں, بے ادب نکل یہاں سے. حضرت تھانوی نے کیا مہاراج جسے ایمان کے ساتھ نیک عمل بھی کیا تو ایسے لوگوں کے لیے بلند درجے ہمیشہ رہنے کے باغات ہوں گے, ہمیشہ رہنے کے باغات ہوں گے. باقی کتنی قدر ہوتی ہے, باغات کی قدر ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کے باغات ہی کی طرف ہے. اور باغات بھی ایسے بینچ ہوں گی, ایسے کرسیاں ہوں گی کہ کسی پوچھ نہیں پڑے گی. متقابلین آمنے سامنے ہوں گے. اور کبھی پیچھے دیکھیے ہمارا پیچھا پڑ گئے, وہاں نہیں, وہاں ایسی کرسی ہوگی. یہاں تو ایک ادھر کر دو یا کبھی ادھر کر دو, نہیں ہوگا. ایک وقت میں ایک ہی طرف رہے گی, لیکن وہ کرسی بیک ہر طرف رہے گی وہاں کی کرسی. متقابلین کا یہی ہمیشہ تقابل رہے گا, کیونکہ ابھی پیچھا پڑ جائے تو ناگوار ہوتا نہیں پیچھا. لیکن وہاں یہ بھی کلفت نہیں ہوگی کہ کسی جنتی کا پیچھا پڑے, ہمیشہ متقابلین ہوں گے. متقابلین کی طرف یہ ہے کہ ہمیشہ تقابل ہوگا, تدابل نہیں ہوگا. کیونکہ اس کی وجہ سے الجھن ہوتی ہے کہ ہمارا پیچھا آگے پیچھے. جنت میں کوئی کلفت نہیں ہوگی بچہ. جنت ایسی جگہ ہے جہاں کوئی کلفت نہیں, نہ وہاں لغو ہوگا نہ وہاں تعظیم ہوگا. کتنی بڑی بلڈنگ ہو, نیچے اگر بخش بنانے والے کو, ہمارے یہاں بخش بہت بنتا ہے, میں کہتا ہوں بلڈنگ ہے کہ نہیں, اچھی بات ہے, لیکن بخش بنانے والا آج 3 چین رہے گا پوری کوٹھی میں, اس کوٹھی میں چین رہے گا, سونا حرام. ہمارے یہاں آگے ہے یہ بنانے والا ہے, تو ہم لوگ 15-20 منٹ کے لیے لیٹتے ہیں سیلولر کے لیے, اسی کو بنانا شروع کر دیتا ہے. بھائی اس وقت تھوڑا سا رک جاؤ تاکہ ہم لوگ ظہر سے پہلے تھوڑا سا نہیں. ارے کوئی مان بھی جاتا ہے لیکن نہیں مانتے. میرے دوستوں وہاں کلفت نہیں ہوگی. کلفت سب یہی ہے, وہاں راحت ہی راحت ہے. جنت میں کوئی سرور خوشی نہیں ہوگی, دوزخ میں کوئی سرور نہیں, اور دوزخ میں کوئی, اور جنت میں کوئی کلفت نہیں, اتنے کی بھی کلفت نہیں ہوگی. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو جنت بہت فرماتے تھے کہ رمضان میں خاص طور سے جنت کا سوال کرو. اللہ میں نے اثر کو جنت وہ ماں کر رہنے کو کہا کتنا آسان طریقہ ہے. جنت میں جانا چاہو تو جنت کا سوال کرو. اتنا تو کر سکتے ہو, بہت کہتے تھے اتنا تو کر سکتے ہو. دوزخ کا عذاب ہے اسے پناہ مانگو. دوزخ تم سے پناہ مانگنے لگے گی, ہم سے پناہ مانگتا ہے, ہم جلدی سے ایسے نکالو جنت بھیجو. میرے دوست جنت کا سوال دوزخ یہ طریق ہے, یہی طریق جنت. اللہ نے 2 ہی چیز, جنت اور دوزخ. اعمال جنت کو بھی بیان فرما دیے اور اعمال دوزخ بھی بیان فرما دیے. اب تمہارے اختیار ہے جو چاہو. اب اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اعمال جنت اختیار کرنے کی توفیق دے تو شکر ادا کرنا چاہیے. یہاں ہم جمع ہیں, شکر ادا کرنا چاہیے. کس کو پڑی کہ دھوپ لوگ میں آئے کہ نہیں, یہاں سے یہاں تک آنا مشکل. اب یہ اللہ کو اسی لیے اللہ کے محبت میں, اللہ تعالیٰ کی عقیدت میں ہم لو کو بھی برداشت کرتے ہیں, گرمی برداشت کرتے ہیں. یہاں بہت پہلے مشہور ہو گئے تھے کہ مچھر بہت ہے, لیکن سب لوگ رہے, ارے کچھ چلے رہے, مچھر سب برداشت کیا. مولانا جب آنا ہے یا رہنا ہے تو گرمی بھی برداشت کریں گے اور مچھر بھی برداشت کریں گے. کیا ابھی تو ہے بہت سے لوگ. اس بنا پر اس کے لیے کلفت اور تھوڑی سی قدرت یہ تو ہونے ہی چاہیے تاکہ قدر ہو. حضرت مولانا یعقوب صاحب نے حدیث بیان کیا ہے دورے میں کہ جنت میں ایک ایسی مخلوق پیدا کی جائے گی جو کسی عمل نہیں, جنت خالی ہے. جنت کہے گی کہ ہم کو پور کیجیے. اب پور گئے, سب لوگ جنت میں چلے گئے تو اللہ تعالیٰ ایک مخلوق کو پیدا کریں گے, ان کو جنت میں داخل کریں گے. تو حضرت مولانا تھانوی نے کسی نے کہا حضرت مولانا یعقوب صاحب سے کہ حضرت وہی لوگ بڑے مزے میں رہیں گے کہ کچھ پیا نے دھرا جنت میں چلے گئے. فرمایا کہ نہیں, خاک ان کو مزہ آئے گا, خاک ان کو مزہ آئے گا جنہوں نے کوئی تکلیف نہیں اٹھائی ہو جنت میں چلے گئے. تک مزہ ہم کو آئے گا, ہم نے کلفتیں برداشت کی ہیں, اذیتیں برداشت کی ہیں,
اس کے بعد ہم کو اچھا معلوم ہے جنت میں داخلہ ہے. الحمدللہ الذی، اللہ کا شکر ہے کہ حزن کو دور کر دیا، غم کو دور. وہ کہے گا، اور جس کو غم ہوا نہیں وہ کیا کہے گا؟ اتنا بھائی مصیبتیں ہیں، یہ کلفتیں ہیں، یہ اذیتیں، چاہے اللہ ہی کی طرف آئے ہوں چاہے مخلوق کی طرف سے آئے، سب مجھے میں قربات الہیہ ہے. سب بھوک لگنا، پیاس لگنا، برداشت کرنا، کسی کی بات کو برداشت کرنا. حدیث میں آتا ہے کہ روزے کو بہت بچاؤ. اگر تم سے کوئی جھگڑا کرنا چاہے ہی تو کہا تو انا صائم، ہم روزے دار ہیں. بھائی روزے دار جھگڑا نہیں کرتا. اب یہاں خوب جھگڑا ہونے لگتا ہے، ہوتا ہے. اللہ اس سب حدیثیں یاد رہے تب تو بروقت یاد رہے، نفس اجازت دے تب تو کہے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اس کو تسلیم کیا، اس کو مانا، اور کسی بلند درجے تک پہنچے. عمل ہی خدا تک پہنچاتا ہے. عمل، اگر وہ عمل کی توفیق بھی اللہ ہی دیتا ہے. اس میں توفیق عمل کی بھی دعا کرتے رہو. اللہم انی اسألک توفیق لمحابک من الاعمال وصدق التوکل علیک وحسن الظن. اللہم انی اسألک توفیق لمحابک، پسندیدہ اعمال کی توفیق ہم کو دیجیے. ہمارے حضرت کا جو وفات ہوئی پہلے بیان کیا تھا، تحکیم فہم اللہ صاحب علی گڑھ کی، جو حکیم کریم اللہ کے والد تھے، بڑے زبردست حکیم تھے، بہت رو رہے تھے حضرت کی وفات کے بعد، بہت رو رہے. لوگوں نے کہا حضرت شیخ طبیعی آتے ہیں، اب اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ حکیم فہم اللہ علی گڑھ کے مشہور طبیب، وہاں کے پروفیسر رو رہے تھے. انہوں نے کہا کیوں آپ اتنا رو رہے ہیں؟ کہا کیوں نہ رہوں، ایسی دعائیں کون سکھائے گا، کون سکھائے گا کہ یہ دعائیں سکھائے گے. اس میں سے یہ دعا بھی پڑھا انہوں نے، اللہم انی اسألک التوفیق لمحابک من الاعمال وصدق التوکل علیک وحسن الظن بک. ایسی دعا کون سی؟ یہ کہہ کے روتے تھے. معلوم ہوا کہ تعلیم بھی ایک بہت بڑی احسان مندی کی چیز ہے. احسان معلوم تعلیم کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین. مشائخ تعلیم، علماء حقانی تعلیم کرتے ہیں، یہ ان کا احسان ہے. حق نبوت وہ ادا کر رہے ہیں، حق نیابت، حق نبوت، حق نیابت نبوت ادا کر رہے ہیں. ان کو بھی چاہیے کہ یہ حق ادا کریں، ان کو بھی غافل نہیں ہونا چاہیے. کھائے پیے سوئے نہیں، تم کرو کہ تمہارے دل میں قرآن ہے، تمہارے دل میں حدیث ہے، اس کا افشا کرو. لکل شیء زکات وللعلم واضح، یہ بہت مشہور مثل ہے. لکل شیء، ہر چیز کے لیے زکات ہے، اور علم کی زکات واضح ہے. واضح کہو، بیان کرو. اللہ تعالیٰ یہ واضح مسرور نہیں ہے. علماء کے لیے ضروری ہے کہ اپنے مواعظ سے، اپنے بیانات سے، اپنی تحریروں سے، اپنی تقریر سے لوگوں کو دین پہنچائیں. ان کی ذمہ داری ہے، نائب رسول ہے وہ. اپنی ذمہ داری سے ان کو غافل بھی نہیں ہونا چاہیے، جیسے بھی ہو سکے کرنا چاہیے. اللہ ہم سب کو توفیق دے. جس نے ایمان کے ساتھ عمل بھی کیے ہوں تو ایسے لوگ یہ بلند درجے قرآن کر رہا ہے، قرآن کر رہا ہے. جس نے ایمان کے ساتھ عمل بھی، دیکھیں عمل بھی آ گیا. معلوم کہ ایمان کافی نہیں، کافی ہو رہی دوسری بات ہے، لیکن ایمان کے ساتھ عمل صادق ہے. بل ابشر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. ہر دونوں ایمان اور عمل صالح دونوں کو لے کے چلو. اب اللہ بخش دے صرف کلمہ کہنے سے، یہ دوسری بات ہے، لیکن اصول و کلیات تو یہی ہے کہ ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح ہونا چاہیے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون، غیر منقطع، غیر ممنون، غیر منقطع اجر ملے گا. اس کا استعداد ہم کو بھی آپ کو بھی ہونا چاہیے. اس میں ایک جاہل بڑھ سکتا ہے عالم سے، اس کو زیادہ اتقال ہے، زیادہ بھروسہ ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے درجے کو بڑھا بھی سکتا ہے. کیونکہ ایمان اور عمل صالح پر اب کون کس کا ایمان کتنا بڑھا ہوا ہے، کس کا عمل صالح بڑھا ہوا ہے، یہ خدائی کو معلوم. وزن وہی ہوگا، اس وہ عمل میں، اس وزن میں کوئی غلطی نہیں ہوگی. میرے کہ یہ ہوا وہ ہوا کوئی نہیں، سب ٹھیک.
لکھا ہوا ہے معاشرہ صاحب نے کہ آدھی روٹی بھی اگر صدقہ کیا ہے تو وہ بھی اس کا اجر ملے گا وہاں، آدھی روٹی۔ اس بنا پر صدقات کا بھی اہتمام ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صدقات گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتے ہیں۔ صدقہ تجھ پہ غضب رب، رب کے غضب کو صدقہ، اس کا بہت اہتمام ہونا چاہیے۔ اللہ کا شکر ہے کہ یہاں میں دیکھتا ہوں ہے صدقات کا بھی رواج رہتا ہے، بڑی بات ہے۔ میں وہاں کہتا بھی ہوں صدقات کا بھی اہتمام، صرف زکوٰۃ کا نہیں مگر کچھ حصہ صدقات کا بھی ہونا چاہیے۔ جیسے یہاں فرض پر نہیں بلکہ نفل پڑھتے ہو، اسی طرح زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ کچھ نوافل کے انفاق کا بھی اہتمام ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے چاہتے ہیں کہ بے سے بے جود و سخا ہو، ورنہ اللہ تعالیٰ صرف چلے جائے جنت میں، وہاں کی نعمتوں سے محروم رہو گے تو کہو گے نا کہ کیا ہو۔ یہ اعمال فرائض بھی ہیں، نوافل بھی ہیں۔ قاضی نے ابھی لکھا ہے کہ فرائض کے اندر کوتاہی کو نوافل پوری کر دیتی ہے، فرائض کی کوتاہی کو نوافل پوری کر دیتی ہے۔ اس بنا پر کچھ نوافل کا اہتمام۔ اب چونکہ آخری مجلس میں اپنے لیے بیان کرتا ہوں، عشاء کے وقت بیٹھو، بہت فضیلت کی چیز ہے۔ ہم سے حضرت نے کہا، میں بھی بات تھا خون آنے لگا تھا، حضرت نے فرمایا قوم زمان تم تہجد کے وقت نہ اٹھا کرو، تم اشراق تو بیٹھ جایا کرو، سب کچھ مل جائے گا تم سے۔ میں اشراق کا اہتمام کرتا ہوں نا، کہیں چھوڑتا نہیں سفر اگر اشراق شیخ کا فوراً یہ حکم سامنے آتا ہے قوم زمان تہجد نہ پڑھ سکو، یعنی یہ نہیں کہ نہ پڑھا کرو، نہ پڑھ سکو تو اشراق تک بیٹھ جایا کرو، تم کو اسی سے سب کچھ مل جائے گا۔ ایک اور بات کہتے تھے، خادم الخانقاہ یہ حقیق تھا، جیسے امام عبد الباری ندوی وغیرہ تھے سب جاتے، سب کی خدمت میں ہی کرتا تھا۔ اب فرمایا کہ دیکھو یہ مت کرنا، یہ نہ سمجھنا کہ سب لوگ تلاوت ذکر کر رہے ہیں ہم نہیں کر پا رہے ہیں، یہ نہ کرنا، ان لوگوں کی خدمت کرو سب کچھ تم کو مل جائے گا۔ میں خادم خانقاہ تھا، خادم سب کے بستر کا تکیے کا میں ہی انتظام کرتا تھا، کھانا جو بڑے لوگ تھے تو میں ہی کھلاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ مجھے ان معمولی اعمال کو ایسے بخش دے، میرے بچوں کو، میرے لوگوں کو یہ طریقت بجز خدمت خلق نے بہت مشہور ہے، طریقت بجز خدمت خلق نے، مخلوق کی خدمت یہ طریقت ہے، طریقت بجز خدمت خالقہ ہے۔ اسی لیے خدمت کے لیے اخوان الطریق مستقل حقوق ہے، اخوان الطریق کے حقوق ہیں۔ سچ جواہر مکیہ میں اخوان الطریق بھی ہے، آپس میں ہے تو ان سے موافقت کے ساتھ رہو، ان کی رعایت کے ساتھ رہو، ان کو ٹھوکر نہ مار دو، وہ سوئے ہوئے تو ان کو جگاؤ نہیں۔ یہ سب اخوان الطریق یہ خود مستقل حقوق ہے۔ ایک تو پہلے بیان دیا گیا تھا، ایک صاحب تھے خانقاہ میں جمع تھے، ایک صاحب سوئے ہوئے تھے تو ان کو ٹھوکر لگ گئی کسی سے، کہا اندھے ہو گئے ہو کیا؟ وہ تھے کچھ اسی قسم کے، وہ آدمی اندھا ہو گیا بیچارہ، لیکن پیر کو معلوم ہوا کہ اس کی وجہ سے ایک آدمی اندھا ہو گیا ہے۔ کہا تم ہی خدمت کرو، وہ اندھا ہوا ہے، خدمت کرو، پکانا وانا تم ہی لے جایا کرو۔ کہا یہ عظیم مصیبت آئی۔ کہا تم نے کرامت دکھایا ہے تو اب تمہاری ذمہ ہے کہ خدمت کرو، جس کی وجہ سے تمہاری وجہ سے اس کی آنکھ چلے گی۔ انہوں نے کہا اٹھے، کوئی بزرگ تھے جو کہتے تھے وہ کہا اندھے ہو گئے کیا؟ وہ اندھا ہو گیا۔ اب خانقاہ میں پخانا میں لے جانا، یہ لے جانا، کہا یہ اللہ تو بڑی مصیبت ہوئی، اس کا لے آنا لے جانا، تو پڑھے لکھے کہ اس کو پیشاب پخانا کرایا۔ تو پھر کہا کہ اسے اندھا ہو گیا کہ جب چلنے لگو تو اس کو ٹھوکر مار دو، اور اسے کہہ دیا گیا کہ دیکھ کے چلو، کہا ٹھوکر مارو اس کو۔ تو وہاں تو کہا اندھے ہو گئے کیا؟ اندھا ہو گیا۔ وہ تھا گفت اللہ بور گرچہ حلقوں میں ایسے لوگ مقامات کو ہوتے ہیں کہ ان کی جو بات کہتے ہیں اللہ کا رہتا ہے، وہاں گفت ہے اللہ بور گرچہ حلقوں میں عبداللہ بور کہتے ہیں کہ اب تک کہا دیکھو
ٹھوکر مارو. سو گئے ٹھوکر, اسے جا کے ٹھوکر مارا جو اندھا ہو گیا تھا. کہا میں کوئی دیکھ کے چل اندھا بنا ہو گیا. میں نے کہا تھا کہ اندھے ہو گئے کیا؟ اب ہے یہ کرامات ہے, کوئی اس میں بعید نہیں. کرامات الاولیاء حق سنے بھی نہیں, سراکار میں پڑھے ہو نا, کرامات الاولیاء حق, اس کا انکار بھی نہیں کرنا چاہیے. بہرحال جسے ایمان کے ساتھ عمل صالح بھی کیے ہوں تو ایسے لوگوں کے لیے بلند درجے کیا ہوں. جگہ جگہ اللہ تعالیٰ بندوں کے اجور اور جزاؤں کو بھی پیش کرتے رہتے ہیں. روزہ زکات جو بھی ہے سورہ حجرات میں, تو یہ کرو گے تو یہ ملے گا, یہ کرو گے غلطیوں کو معاف کرو گے, لوگوں کی رعایت کرو گے, حقوق کو ادا کرو گے, کہ نہیں ہے کہ بشرطیں اس پر. فرماتے ہیں جس نے ایمان کے ساتھ نیک عمل بھی کیے ایسے لوگوں کے لیے بلند درجے ہمیشہ رہنے کے باغات ہوں گے. باغات کی بڑی قدر ہے, وہاں بھی باغات ہیں. بلند درجے ہمیشہ رہنے کے باغات ہوں گے جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی. نہریں جاری ہوں گی. نہر بھی ایک خوش نمائی کا ذریعہ ہے, خوش عیشی بھی ہے, خوش نمائی بھی ہے. کھیرا وغیرہ کیا نہریں جاری ہوتی ہیں, جاری ہوں گی. اور یہ جزا ہے, اور یہ جزا ہے اس شخص کی کہ جو کفر اور معصیت کے نجاستوں سے پاک ہو گیا. کفر اور معصیتوں سے نجات پا جائے, کفر کو بھی چھوڑ دیا, کبر کی نجاست سے پاک ہو گیا, حسد کی نجاست سے پاک گیا, غضب کی نجاست سے پاک ہو گیا. طریق کی جان یہی ہے, اخلاق حمیدہ کو اختیار کرو اور اخلاق سیئہ کو چھوڑو. کبر کی جگہ پر تواضع لاؤ, تما کی جگہ پر سخاوت اور توکل لاؤ. یہ تمام چیزیں ہیں, یہ سب کے متضاد چیزیں ہیں. آدمی کبر میں رہتا ہے, چھوڑو کبر کو. ہر مرد سب کو نہیں ہوتا, بعض سب کچھ ہے نہادود جیسا میں, لیکن متکبر ہے. اس کبر کو چھوڑو گے تب یہ کام آئے گا نا, جہنم ڈر بھیج دے جاؤ گے. اس بنا پر جس نے ایمان کے ساتھ عمل بھی کیے تو ایسے لوگوں کے لیے بلند درجے ہیں. اللہ تعالیٰ کا بلند درجے ہیں. جب اللہ تعالیٰ بلند کہیں گے تو بلند ملیں گے نہیں جواب, تو اس میں شک بھی نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ جو کہتا ہے وہ پورا بھی کرتا ہے. یعنی کہ یہ کر لو تو تم کو ڈپٹی کلکٹر بنا دیں, نہیں بنا دیں, نہیں بناتے. تم کو ہم جج کر دیں گے, نہیں بناتے. اس کو ہم جج ہو جائیں گے, 2-4 مہینے بتا مولانا میں جج ہو جاؤں گا, نہیں بناتا. کہا نہیں کیا نہ کر, تم جانا وہاں جو کہے گا خدا پورا کرے گا. تو ایسے لوگوں کے لیے بلند درجے اور ہمیشہ رہنے کے باغات ہوں گے جن کے نیچے نہریں جانی ہوں گی. اور یہ جزا ہے, اور یہ جزا ہے اس شخص کی جو کفر و معصیت کے نجاستوں سے پاک ہو گئے. تذکر میں اس کا نے کہا کہ تذکر کے اللہ نے فرمایا, یہاں فرمایا کہ جو یہ ہے منا سما ہر تذکر کہتے ہیں کہ عمل بھی کیے تو ایسے لوگوں کے لیے بلند درجے اور ہمیشہ رہنے کے باغات ہوں گے جن کے نہریں جاری ہوں گی. اور یہ جزا اس شخص کی جو کفر اور معصیت کے نجاست سے پاک ہو گیا, جو اس سے اس کے لیے ہے. صرف عبادات کا نام نہیں لیا بلکہ کفر نجاست پاک ہو اس کے لیے جانا ہوگا. یہ نہیں کہ اعمال صالح کی کوئی قدر نہیں. اعمال صالحہ کے ساتھ اگر نجاستوں سے بچو گے تو نماز ہوگی. اب نماز پڑھیں, کپڑا نجیس ہو نماز ہوگی؟ یہ وہاں بھی اگر نماز پڑھتے ہو کبر لیے ہوئے ہو, حسد تمہارے قلب میں ہے, تین نجاسات کی وجہ سے تمہاری نماز اکارت ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اعمال خیر کی تکلیف توفیق مرحمت فرمائے, اور اعمال خیر میں صدق و صفائی خلوص عطا فرمائے, تاکہ اللہ کے ہاں قابل قبولیت ہو جائے. ایسے لوگوں کے لیے بلند درجے اور ہمیشہ رہنے کے باغات ہوں گے. وہاں موسم بے موسم کچھ نہیں ہوگا. یہ نہیں کہ آم کے موسم میں آم ملے. جب حضرت مریم کے ہاں بے موسم کے پھل ملتے ہیں, جب مریم بے موسم کے پھل, تو جنت میں بے موسم پھل کیا تعجب ہے. انا لک ھذا,
حضرت یہ پوچھا یہ مریم تمہارے پاس کہاں سے آتا ہے؟ کہا من عند اللہ، اللہ کے پاس سے آتا ہے۔ مریم علیہ السلام تب انہوں نے دعا کیا، اے اللہ جب مریم کو بے موسم کے پھل دے دیتے ہیں تو میں بوڑھا ہو گیا، اس بڑھاپے میں آپ مجھ کو لڑکا بھی دے سکتے ہیں۔ حضرت فرماتے تھے کہ بات ہے چھوٹوں سے کہتے ہیں فائدہ پہنچ جاتا ہے بڑوں کو۔ حضرت زکریا اولو العزم پیغمبر تھے، یہ کتنی بڑی ہیں تو ولیہ رہی ہوئی پیغمبر نہیں تھی، لیکن اس بات سے زکریا اسلام کا ذہن گیا کہ جو خدا بے موسم کے مریم کو پھل دے سکتا ہے وہ خدا بے موسم 80 سال کا ہو گیا ہے، اس عمر میں مجھ کو لڑکا بھی دے سکتا ہے، تو لڑکا ہو گیا۔ اس سے ہمارے حضرت فرماتے تھے معلوم ہوا کہ بعد میں چھوٹوں سے بڑوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، اس میں بڑوں کو بھی تکبر نہیں کرنا چاہیے، معلوم ہے چھوٹے کے بھی جاؤ تاکہ چھوٹوں سے بھی تم کو دولت ہی مل سکتی ہے۔ جب اپنے کو جھکاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تم کو بڑھائے۔ جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور یہ جزا ہے اس شخص کی، اور جزا ہے اس شخص کی جو کفر معصیت کے نجاست پاک صاف ہے، یہ جزا ہے اس شخص کی۔ بہت اثر ہو مجھ کو یہ جزا، میں نے فوراً مولانا سے کہا تھا اثر اس کو دیکھیے آپ، میں عادت ہے جو چیز ہوتی ہے فوراً دیکھتا ہوں۔ ہمارے ایک عالم تھے بہت قاری ریاست، جن کی کتابیں محمد صدیق وغیرہ نے ان کے قریب لکھا ہے، کہا دیکھو دو چیز خیر کرنا ہے، کبھی لغت دیکھنے میں کوتاہی نہیں کرنا، اتنا بڑا آدمی میں اسے ہدایت کہا لغت دیکھنے میں کمی نہیں کرنا ہے، جہاں ذرا شبہ ہو لغت دیکھو، اور واقعی ایک لوگ دیکھنے میں لگنے کئی معنی ہو جاتے ہیں لغت دیکھنے، تو اس معاملے میں کہتا ہے جو بات ہوتی ہے میں کہتا ہوں انہیں فوراً نکالو، ابھی دیکھو، اب کل پڑھنا چھوڑو، ابھی دیکھو، رات ہو رات میں آدھی رات 1 بجے رات دیکھتا ہوں میں گھر میں، کہتی تھی یار صبح بھی تو ہو جائے گا، میں نے صبح معلوم کیا ہو گیا دیکھ بات کتابیں ہماری اونچائی پر ہیں، ارے گر جائیے گا، میں نے کچھ بھی ہو چلو بالا اس شخص کے جو کفر کہتے ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور یہ جزا ہے اس شخص کی جو کفر اور معصیت کے نجاستوں سے پاک صاف ہو، اور کفر معصیت کے نجاست سے پاک کرنے والی چیز ایمان و عمل صالح ہے۔ ایمان اور عمل صالح کرو گے تو کفر سے بھی بچ جاؤ گے اور معصیت سے بچ جاؤ گے، اور اللہ تعالی کی رضا اللہ کی طاعت کے ساتھ متعلق ہے، جب طاعت کرو گے تو جنت میں جاؤ، مقام رضا میں جائے گے، ظاہر عمل سے جب راضی ہوا تو اللہ تعالیٰ تم کو جنت میں پہنچائے گا۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ یا ایتھا النفس، اے نفس مطمئنہ جس نے ہم پر بھروسہ کیا ہے، نفس کو چھوڑ دیا، ان کے تقاضوں کو چھوڑ دیا، اب تم اس لائق ہو کہ تم پہ ہم خطاب کر سکیں۔ نفس امارہ کو کبھی خطاب نہیں کیا، یا ایتھا امارہ سنے ہو، یا ایتھا نفس اللوامہ سنے ہو، لیکن یہی نفس خدا ہی کا یہ بھی نفس ہے، لیکن وہ خطاب کے لائق نہیں ہے، لیکن یہی نفس جب مطمئنہ کو پہنچتا ہے تو اللہ خطاب کرتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ، آپ تو بہت محنت کر چکے، اب آؤ ہمارے یہاں، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ ہمارے بندوں میں آج دنیا چھوڑو، اس کو یہ گندی جگہ ہے، پاک جگہ پہ آ جاؤ۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ ہماری جنت میں داخل ہو، کہاں کوباڑ میں پڑے ہوئے ہو، نکلو یہاں سے چلو۔ کہتے ہیں بہت سے ہمارے مشائخ ایسے ہوئے ہیں کہ جن کو دنیا ہی میں بشارت سنائی گئی، بات قول یہ ہے کہ سب مومن کو سنائی جاتی ہے، لیکن یہ کہ خاص لوگوں کو، غالباً شاہ عبدالعزیز صاحب سنائے لوگوں نے دیکھا۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تم راضی ہوئے ہمارے اعمال سے، تو ہم راضی ہوئے تمہارے اعمال کی ادائیگی سے، اعمال راضی ہوئے تو اب ہماری جزاؤں کا وقت ہے، تم نے ہمارے اطاعت کیا تو ہم جزا دینے کے لیے تیار ہیں۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ جنتی سب سے پہلے جنت، میرے بندوں میں آؤ پہلے اور جنت میں جاؤ بعد میں،
حق وقت سے پہلے پر لطف لیتے تھے. کہتے وسکولی بھی پہلے میرے بندوں میں داخل ہو جائے تب جنت میں جانے دوں گا. جب بندہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے فرما برداری کرتا ہے اللہ کے بندوں میں سے ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے رضا کے مقام تک اس کو پہنچاتا ہے. اور ایسی نعمتیں لا عذر سمعت ولا عین رات ولا خطرہ لا کر دے بشر، نہ آنکھوں نے دیکھا نہ کانوں نے سنا اور نہ نفس خطرہ بھی نہیں گزرا نعمتوں کا. کیسی صورتیں ہوں گی، کیسی گانے کیسے ہوں گے، سریلے گانے، ایسے گانے جو انہوں نے سنا بھی نہیں ہوگا. یہ کیا سنا ہے بیوقوف؟ گانے بھی عجیب، صورتیں بھی عجیب، پھل بھی عجیب. کھاتے جاؤ لگا رہے گا پھل، کھاتے چلے جاؤ اور پھل ٹہنی پہ لگا رہے گا. کیونکہ ایک سیکنڈ کے لیے وہ پھل دور ہوتا ہے لا مقطوعۃ ولا ممنوع کے خلاف ہو جائے گا. قرآن نے کہا ہے کہ پھل وہاں کا مقطوع ممنوع نہیں ہوگا. آپ نے کھایا اور پھل وہاں سے غائب ہو گیا تو کہاں رہا؟ معلوم ہے دیا آپ نے، جو پھل لگا تھا وہی کھایا اور جو کھایا وہی پھل لگا رہے گا. یہ جنت کی صفت ہے. میں نے مولانا کینیڈا میں بیان کیا تھا، میں نے کہا سب ٹاور وغیرہ تمہارے ہیں بنا لیا جانے کہ جو پھل ہم کھائیں وہی ہم لگا رہے ٹہنی پر. یہ جنت کی صفت ہے، ٹاور وغیرہ کی صفت نہیں ہے. وہی بیان کیا تھا بہت لوگ نے. میں نے کہا ٹاور، میں نے کہا حوریں ایسی ہوں گی، وہاں بازار لگے گا معشوقوں کا نہیں بلکہ حسن کا بازار لگے گا. اور جس حسن کو چاہے گا، آواری نہیں بکا کرتی بھائی، حسن والی بکا کرتی ہیں، حسن تو نہیں بکتا ہے لیکن وہ بازار حسن کا لگے گا. کہا یہاں کے لوگ اس کو سمجھ بھی نہیں سکتے. جس صورت کو آپ چاہیں گے وہ صورت ذہن میں آئے گی. بیک وقت ایک آدمی کے چہرے پر ہزاروں صورتیں ہوں گی لیکن کوئی بدنمائی نہیں ہوگی، کوئی بدنمائی. یہاں ایک کلر پر دوسرا کلر بدنمائی ہوتی ہے. یہ جنت کے صفات ہیں. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو جنت کے اعمال کے کرنے کی توفیق دے. اور یہ رمضان کا مہینہ ہے، قرآن کا مہینہ ہے. ماشاءاللہ آپ لوگ تو بہت سے خوب کر رہے ہیں. ہم سب کمزوروں کے لیے بے توفیق نہیں کرتے، بلکہ کسی درجے میں کمی والوں کے لیے دعا کیجیے. اللہ تعالی ہم سب ایک ساتھ جنت میں اٹھیں بیٹھیں اور جنت کی لذات سے، وہاں کے باغات سے، وہاں کے نہروں سے، وہاں کے آرائشوں سے، وہاں کی زیبائشوں سے، وہاں کی لذتوں سے ہم سب محظوظ ہوں. وما علینا الا البلاغ. اللهم وفقني لما تحب وترضى من القول والفعل والعمل. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، اعمال جنت کے کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. اس لیے دعا کیجیے اپنے لیے بھی، ساری امت کے لیے بھی، کہ اللہ تعالی رمضان کے قدر کی توفیق دے اور اس کے اعمال کو بجا لانے کی توفیق دے، ان سے مانگنے کی بھی توفیق دے. اللہم انی اسألک الجنہ وما قرب الیہا من قول عمل. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا واہدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات الى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في اسماعنا وابصارنا وقلوبنا وازواجنا وذریاتنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. یا اللہ جو ناگوار چیزیں بہت سی ہیں اللہ ان کو دور فرما دے. جو مطلوبات ہماری ہیں، محبوبات ہیں، ان سے ہم کو ہمکنار فرمائیے. ان نعمتوں سے مالا مال فرمائیے. ہماری مشقتیں طرح طرح کی مشقتیں بھی آتی ہیں، مصیبتیں بھی آتی ہیں. اللہ ان تمام چیزوں سے ہم کو نجات دے اور اپنا خاص بندہ بنا دے. رمضان شریف کے فیوض، قرآن پاک کے فیوض سے سب کو مالا مال فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین بحرمت سید نبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.